بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اعتزاز احسن نے ایسی باتیں کی ہیں شہید ارشد شریف کے بارے میں، اس کے قتل کے بارے میں، نئی جے آئی ٹی بنی ہے اس کے بارے میں۔ آپ ذرا یہ تقریر سن لیں اعتزاز احسن کی، آپ کو سب سمجھ لگ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہونے والا ہے، سب۔ آپ ذرا صرف یہ جو تقریر آپ سن لیں۔ نامعلوم افراد، نامعلوم ملزم کے خلاف اس وقت کیس ہوتا ہے جس طرح کوئی آپ کو وہ پولیس کو لاش مل جائے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی، کھیتوں میں پڑی ہوئی، تو اس پہ نامعلوم مدعیت پولیس کی ہو سکتی، پر پولیس کی اس طرح نہیں مدعیت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کی بیٹی اغوا ہو جائے، چھوٹی بیٹی 7 سال کی، وہ اس تگودو میں، اور پولیس کہہ جی ہماری مدعیت میں ہوگا، اور ہماری مدعیت میں جب ہوگا تو پھر سیٹل بھی ہم ہی کریں گے، پھر ہم ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، پولیس کی مدعیت میں ہے۔ دوسری بات، وزیر آباد کا واقعہ ہے، وزیر آباد تھانے کا، علاقے کا، اور کیس جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت رجسٹر کیا ہے وہ وفاقی حکومت نے تھانہ رمنا تھانہ اسلام آباد۔ اب رمنا تھانہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ صرف اپنے پاس لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ جو ارشد سعید کا قتل اور شہادت ہے، یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوئی، یہ کانٹریکٹ ہوا۔ اس کا کینیا میں کیا کون دشمن تھا؟ کینیا میں تو کوئی دشمنی نہیں تھی، کینیا کی پولیس اس میں شامل ہے، اور یہ کانٹریکٹ جاب ہے۔ ایک کسی نے پیسے لگائے ہیں، پیسے دیے ہیں کہ اس کو مارنا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے، اور ویپنز بھی جس طرح استعمال ہوئے ہیں، اور جو اس کو یہاں ایک ماری گئی ہے، پھر جو اس کی انگلیاں توڑی گئی ہیں، پھر جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کروانے والا تھا اس کو اتنا غصہ تھا، اس پہ اتنا غصہ تھا، اتنا انتقام وہ چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ میں اس کی ہڈیاں توڑ کے، اور کہا ہوگا فلم بنا کے لانی ہے اس کو جو اذیت پہنچائی ہے۔ اب وہ فلم بنا کے وہ فلم نہیں ہوگی، ویسے تو کسی وقت مل جائے گی قاتلوں کے سراغ کے لیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، پولیس اس رقم میں اور اس پیمنٹ میں کینیا کی پولیس شامل ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری گولیوں سے مرا، تو وہ تو مان رہے ہیں، تو اس میں پیچیدگیاں کوئی اتنی نہیں، یہ زیادہ دیر نہیں لے گا حل ہونے میں، اور یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے۔ لندن، دبئی، پاکستان، کینیا، یہ 4 ریاستیں تو کم از کم انوالوڈ ہیں، اور لوگ جو مارنے یا منصوبہ بند کرنے والے ہیں وہ ان تک اگر تو ارشد سعید کا لیپ ٹاپ اور وہ سیل فون مل گیا ہوتا تو یہ 8 دن میں اس کا سراغ لگایا جا سکتا۔ مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس پہ حملہ جو 23 دسمبر 2003 میں ہوا جھنڈا چیچی برج پہ، وہ اس میں جو شواہد تھے اور جو ملزمان تھے وہ کمپیوٹر چپ سے، یہ جو چپ لگا ہوا ہوتا ہے فون سے، اس سے وہ اس تک پہنچے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا تو سب اسی سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب موٹیو دیکھا جاتا ہے، موٹیو کیا ہے، وہ رانا ثناء اللہ خود ایکسپلین کرے کہ اس نے 18 FIR کیوں کرا دیے،
اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پہ 18 FIR، میرے خلاف 18 FIR ہوں تو میں بھی ملک سے بھاگ جاؤں گا۔ 18 FIR، اور پھر ایک یہ رسم چل پڑی ہے، یہ میں ساتھ ضمنی طور پہ عرض کر دوں، یہ ریت چل پڑی ہے۔ میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بیان خدا نہ خواستہ کسی کی مسلمان کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے، وہ میرے خلاف پرچہ کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہوں، یہ اس کا اختیار سماعت بنتا ہے، وہ دے دیتا ہے کہ اس کو وہ FIR دے دیتا ہے یہاں، اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتی۔ پر سائبال میں بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آزاری ہوئی ہے، اور وہ یہاں ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی جائے وقوع ہے۔ اور کوئی چوتھا آدمی، پانچواں آدمی، 100 آدمی 100 تھانوں میں کہتے ہیں جی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، وہی ٹھپے پہ ٹھپا وہ FIR کرا دیتے ہیں۔ یہ میر شکیل الرحمان پہ بھی ہوا، اب یہ سواتی پہ ہو رہا ہے۔ اب سواتی پہ 40 پرچے، ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہو کے، دل آزاری سارے پاکستان میں ہوگی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستان میں آپ FIR کراتے پھریں، اور وہاں یہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک آدمی کیا کرے، کس طرح فیس کر سکتا ہے اتنے FIRs کو؟ جہاں تک رہا کہ کس نے کیا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کا وہ ایک اثاثہ تھا، ایسٹ تھا ARY کا۔ یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں، ہم ان کا پروگرام دیکھتے تھے، ہائیسٹ ریٹڈ پروگرام تھا، اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے، اس میں مبالغہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ نہیں، پر اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی۔ پھر وہ پاکستان، افواج پاکستان اور جو ادارہ ہے فوج کا، اس کی وہ ان کا بھی ایسٹ تھا، وہ ان کی اس نے پروگرام جو کیے ہیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پہ، وزیرستان میں، سوات میں، ادھر ادھر، وہ ان کا اپنا ایسٹ تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسا جو کہ اس سے آبادار بھی ہو اور اس کو بالکل تنگ آیا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی ہے تو پرچے کرائے ہوں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کرائے۔ پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں کہ اسے $500,000 کوئی اس کے لیے بڑی بات نہ ہو کہ دے دو مارنے کے لیے۔ کانٹریکٹ جاب، یہ کانٹریکٹ جاب ہے، اور ایسے اب کہا نہیں جا سکتا کوئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتا دوں، اس کا سراغ مل جائے گا۔ وہ اب جب آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس کے کیا کیا بیان آیا، تو ایک وہ تسنیم حیدر کا بیان، وہ بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے میاں صاحب کے لیے۔ میں اس کو درست نہیں مانتا ہوں، میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، کرابوریٹ کرنے کے لیے اس کو تصدیقی شہادت، وہ کرابوریشن کی ضرورت ہوگی، تصدیقی شہادت۔ آپ سن لیں تو تقریر آپ نے سنی، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ اینڈ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔